السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سلطان باہو، جن کو سلطان العارفین، سلطان الفقر، سخی سلطان باہو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یکم جمادی الثانی 1030 ہجری بمطابق 17 جنوری 1630 بروز جمعرات بوقت فجر شاہجہان کے عہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ، ضلع جھنگ، سابقہ ہندوستان، موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اگر بات کی جائے آپ کے شجرے کی تو آپ سید قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر خود کو کبھی سید نہیں کہلوایا، لوگوں میں مشہور ایوان کہلاتے تھے۔ سخی سلطان باہو کے والد سلطان بایزید محمد پیشہ ور سپاہی تھے اور شاہجہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ ایک صالح، شریعت کے پابند، حافظ قرآن، فقیہ شخص تھے۔ سخی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھیں اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھیں۔ سخی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلیٰ مرتبے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان کے مرتبہ فنا فی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الہامن بتایا گیا تھا، جیسا کہ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ سخی سلطان باہو پیدائشی عارف باللہ تھے۔ اوائل عمر میں ہی آپ واردات غیبی اور فتوحات لاریبی میں مستغرق رہتے۔ آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی۔ آپ کی پیشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالتا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ تلاش مرشد کے معاملے میں آپ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک مرشد کی تلاش میں رہا، مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا۔ یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مستغرق شورکوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور، صاحب حشمت سوار نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنائیت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہو۔ پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جامع قرآن داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہوئے۔ بعد ازاں عمر اور حضرت عثمان غنی نے توجہ کی اور مجلس سے رخصت ہو گئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد مجھے امام حسن و امام حسین نے اپنا بھائی کہا تو میں نے آپ کے قدم چومے اور عرض کی، مولا میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے مجھے اپنا روحانی فرزند فرمایا۔ مجھ اس طریقے سے معرفت مجھ پر مکمل ہو گئی۔ بعد ازاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کیا۔
آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو ازل سے ابد تک کا تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ کچھ لوگوں نے پیر عبد الرحمن کی بیعت کا تذکرہ کیا ہے جو ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت ہو اس کو کسی اور پیر کا بیعت ہونے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے حضرت کے سلسلہ نسب کی تو سخی سلطان باہو کا تعلق سلسلہ سروری قادری سے ہے۔ سلسلہ قادری کا آغاز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوا۔ اس کی دو شاخیں سروری قادری اور زاہدی قادری ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو کا سلسلہ سروری قادری ہے اور آپ سروری قادری طریقہ کو ہی اصل قادری یا کامل قادری تسلیم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے، ایک سروری دوسرا زاہدی۔ سروری قادری مرشد صاحب اس میں اللہ ذات ہوتا ہے، اس لیے وہ جس طالب اللہ کو حاضرات اس میں اللہ ذات کی تعلیم و تلقین سے نوازتا ہے تو اسے پہلے ہی روز اپنا ہم مرتبہ بنا دیتا ہے، جس سے طالب اللہ اتنا بے نیاز اور متوکل اللہ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو جاتا ہے۔ زاہدی قادری طریقے کا طالب 12 سال تک ایسی ریاضت کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں طعام تک نہیں جاتا۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے سالک مجذوب یا مجذوب سالک بنا دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سروری قادری کا مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ ہے۔ آپ سروری قادری مرشد کا مرتبہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ سروری قادری کی ابتدا کیا ہے؟ قادری کامل نظر سے یا تصور اسم اللہ سے یا ضرب کلمہ طیب سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر بات کی جائے حضرت سلطان الفقر رحمت اللہ علیہ کی تو فقر میں سخی سلطان باہو کا مقام و مرتبہ ہر کسی کے وہم و گمان سے بالا تر ہے۔ آپ سلطان الفقر پنجاب کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ آپ کو وہ خاص روحانی قوت حاصل ہے کہ آپ کی قبر میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ آپ کا وصال 1 جمادی الثانی 1102 ہجری بمطابق 1 مارچ 1691 بروز جمعرات بوقت عصر ہوا۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ پنجابی کے صوفی شاعر جس چیز نے ان کو شہرت و دوام بخشی وہ ابیات باہو ہے۔ اس کے ہر مصرے کے بعد ہو آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی تمام شاعری تصوف سے منسلک ہے۔ کرامات باہو جب آپ شورکوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش عیالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا بھاری کنبہ ہے، قرض بہت ہے، جوان لڑکیاں لڑکے ہیں، افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ناممکن ہے۔ تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ دیتا ہوں، سوائے اس کے تیرا علاج کسی کے پاس نہیں۔ تو سخی سلطان باہو کے پاس شورکوٹ چلا جا اور ان کی بارگاہ میں عرض پیش کر۔ وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العارفین کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی کہ جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، پھر انہیں ارد گرد سے پتہ چلا
کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی والے تھے کہ سلطان العارفین نے جو ان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کو کچھ ڈھارس بندھی اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید صاحب نے اپنی ساری سرگزشت سنائی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کر رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہو لوں۔ غرض آپ نے پیشاب کیا اور مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لیے سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھوائی، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور مایوسی سے جلا ہوا تھا، تیش میں آ کر بولے ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے یہ شعر پڑھتے ہوئے وہ ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ نظر جنہ دی کیمیا سونا کر دے، وٹ قوم اتے موقوف نہیں، کیا سید کیا جٹ، آپ کے پیشاب والا ڈھیلا اسی جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں میں گر کر رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں، یہ ڈھیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو، ورنہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو نہ تیری خیر ہے نہ میری۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت سلطان العارفین کے فیض کو تا دنیا قائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔